ذرا سوچئے، جنوبی پنجاب کے بالکل دل میں ایک ایسا شہر ہے جو اپنے ماضی کو بھی ساتھ لے کر چلتا ہے اور مستقبل کی طرف بھی دیکھ رہا ہے۔ یہ شہر ہے رحیم یار خان۔ لیکن یہ صرف ایک شہر نہیں، یہ تو ایک پورا اکنامک اور کلچرل پاور ہاؤس ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر اس شہر نے ایسا کیا کیا جو خطے کے دوسرے شہر نہیں کر پائے؟ آئیے مل کر اس کی کہانی کو سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں تاریخ اور ترقی کا ملاپ کیسے ہوتا ہے۔ اور پتہ ہے، یہی وہ بات ہے جو اس شہر کی کہانی کو سب سے الگ کرتی ہے۔ یہ صرف رحیم یار خان کی اپنی کامیابی کی داستان نہیں، بلکہ یہ تو پورے جنوبی پنجاب کے لیے ایک بلو پرنٹ ہے کہ کیسے اپنی جڑوں کو مضبوط رکھتے ہوئے جدید دور میں آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، تاریخ اور ترقی کا سنگم۔ اگر اس شہر کی کامیابی کو سمجھنا ہے نا، تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس نے اپنے ماضی، حال اور مستقبل کو کیسے ایک ساتھ جوڑ کر رکھا ہے۔ ہر بڑی کہانی کی شروعات بہت گہری ہوتی ہے، اور رحیم یار خان کی کہانی یہ کوئی 100-200 سال پرانی نہیں ہے، اس کی جڑیں تو ہزاروں سال گہری ہیں۔ تو چلیے ذرا ٹائم مشین میں پیچھے چلتے ہیں اور اس کی بنیادوں کو کھوجتے ہیں۔ ذرا اس ٹائم لائن کو دیکھیں۔ ایک طرف ہے پٹن منارہ، اس علاقے کی تاریخ کا ایک خاموش گواہ۔ کچھ لوگ اسے سکندر اعظم کے دور سے جوڑتے ہیں، تو کچھ کہتے ہیں کہ دریائے ہاکڑا کی گمشدہ تہذیب کا مرکز تھا۔ سوچئے، بالکل موہنجو داڑو اور ہڑپا کی طرح ایک پوری تہذیب۔ پھر وقت آگے بڑھتا ہے۔ 1751 میں اس کا نام نوشہرہ رکھا جاتا ہے، اور پھر 1881 میں آتا ہے ایک ٹرننگ پوائنٹ، جب ریاست بہاولپور کے نواب نے اس کا نام اپنے بیٹے شہزادہ رحیم یار خان کے نام پر رکھ دیا۔ یہ صرف نام بدلنا نہیں تھا، یہ ایک سٹیٹمنٹ تھی جس نے اس شہر کی پہچان ہمیشہ کے لیے بہاولپور سے جوڑ دی۔ کہتے ہیں نا، لوکیشن لوکیشن لوکیشن۔ رحیم یار خان کی ساری طاقت ہی اس کی لوکیشن میں ہے۔ یہ صرف نقشے پر ایک ڈاٹ نہیں ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں 3 بڑے صوبے پنجاب، سندھ اور بلوچستان آ کر ملتے ہیں۔ تصور کریں، قدیم زمانے میں یہاں سے تجارتی قافلے گزرتے تھے، اور آج پاکستان کی معاشی لائف لائن N5 ہائی وے بالکل اس کے سینے سے گزرتی ہے۔ اور اس کی جغرافی میں ایک اور کمال کی چیز ہے۔ ایک طرف ہرے بھرے کھیت، کپاس اور گنے سے لدے ہوئے، اور دوسری طرف چولستان کا سنہرا دور تک پھیلا ہوا صحرا۔ لیکن یہ متضاد چیزیں اس کی کمزوری نہیں بلکہ طاقت ہیں۔ کھیت معیشت کو چلاتے ہیں، اور صحرا اسے ایک منفرد ثقافتی شناخت دیتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں۔ تو یہ تو تھی تاریخ اور جغرافیہ کی بات، لیکن ان بنیادوں پر آج کیا عمارت کھڑی ہے؟ چلیں اب ماضی سے نکل کر حال میں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ رحیم یار خان جنوبی پنجاب کا معیشی انجن آخر بنا کیسے؟ جنوبی پنجاب کی اقتصادی ریڑھ کی ہڈی، یہ کافی بڑا دعویٰ ہے نا؟ تو سوال یہ ہے کہ رحیم یار خان میں ایسی کیا خاص بات ہے جو باقی شہروں میں نہیں؟ اس کا راز اس سادہ سی معاشی چین میں چھپا ہے۔ دیکھیں، دوسرے شہر کیا کرتے ہیں؟ وہ کپاس اگاتے ہیں اور اسے کراچی یا لاہور بھیج دیتے ہیں، لیکن رحیم یار خان میں کہانی مختلف ہے۔ یہاں کپاس کھیت سے سیدھا شہر کی اپنی مل میں جاتی ہے، گنا کسان سے سیدھا شوگر مل میں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ پیسہ باہر نہیں جاتا، ویلیو، جابز سب کچھ شہر کے اندر ہی رہتا ہے، سادہ لیکن شاندار۔ ظاہر ہے اتنی ساری معاشی سرگرمی اچھی کنیکٹیوٹی کے بغیر تو ہو نہیں سکتی۔ N5 ہائی وے اور ریلوے لائن تو اہم ہیں ہی، لیکن اصلی گیم چینجر وہ ہے شیخ زید انٹرنیشنل ایئرپورٹ۔ اور یہ ایئرپورٹ صرف لوگوں کے لیے نہیں ہے، اس نے رحیم یار خان کے مشہور آم اور کھجوروں کو سیدھا گلف کی مارکیٹوں تک پہنچا دیا ہے۔ سوچئے، مقامی کسان اب عالمی مارکیٹ میں کھیل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو معیشت تو سیٹ ہے، لیکن کسی بھی جگہ کا مستقبل اس کے لوگوں، خاص کر نوجوانوں پر منحصر ہوتا ہے۔ تو اب فوکس شفٹ کرتے ہیں رحیم یار خان کے نوجوانوں پر۔ ان کے لیے کیا مواقع ہیں اور ان کے سامنے چیلنجز کیا ہیں؟ پہلے کیا ہوتا تھا، جنوبی پنجاب کا جو بھی باصلاحیت طالب علم ہوتا اسے اعلیٰ تعلیم کے لیے لاہور یا کراچی جانا پڑتا تھا، اور پھر وہ واپس نہیں آتے تھے۔ اسے کہتے ہیں برین ڈرین۔ لیکن اب شیخ زید میڈیکل کالج اور خواجہ فرید یونیورسٹی جیسے اداروں نے اس ٹرینڈ کو پلٹ دیا ہے۔ اب برین ڈرین نہیں، برین گین ہو رہا ہے، ٹیلنٹ گھر میں ہی رہ رہا ہے۔ مگر یہاں ایک بڑا سوال کھڑا ہو جاتا ہے۔ یونیورسٹیاں تو بن گئیں، گریجویٹس بھی نکل رہے ہیں،
لیکن کیا مقامی صنعت ان سب کو اپنے اندر سما سکتی ہے؟ کیا ان کے لیے نوکریاں ہیں؟ اور یہ کوئی چھوٹا موٹا چیلنج نہیں ہے، یہ ایک بہت حقیقی مسئلہ ہے۔ ایک طرف اتنے سارے گریجویٹس اور دوسری طرف ان کے لیے نوکریوں کی کمی، اور اس کے علاوہ ترقی کی ایک قیمت بھی ہوتی ہے۔ پانی کی کمی، جو زراعت کی لائف لائن ہے، وہ خطرے میں ہے، اور انڈسٹریز سے ہونے والی آلودگی الگ۔ یہ وہ چیلنجز ہیں جن کا سامنا کیے بغیر آگے کا سفر مشکل ہے۔ تو اتنی سب باتوں کے بعد ہم کہاں پہنچے؟ اگر پوری تصویر کو ایک ساتھ دیکھیں تو رحیم یار خان کی کہانی ہمیں سکھاتی کیا ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے؟ اصل میں رحیم یار خان کی کہانی صرف ایک شہر کی کہانی ہے ہی نہیں، یہ کہانی ہے اپنی تاریخ کو بنیاد بنا کر ایک جدید معیشت کھڑی کرنے کی۔ یہ کہانی ہے اپنے جغرافیائی تضادات کو اپنی طاقت بنا لینے کی۔ ایک طرح سے یہ پورے جنوبی پنجاب کی اور شاید پاکستان کے مستقبل کی ایک جھلک ہے۔ تو آخر میں سوال صرف ایک ہے، لیکن بہت بڑا۔ یہ شہر 3 صوبوں کے سنگم پر ہے۔ یہاں ایک پڑھی لکھی نوجوان نسل تیار ہو رہی ہے۔ تو آنے والے کل میں یہ نسل نہ صرف اپنے شہر کو بلکہ اس پورے صوبائی خطے کے مستقبل کو کیسے شکل دے گی؟ اس سوال کا جواب آنے والا وقت ہی دے گا۔